وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر الله حتى يقوم. کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھا۔ قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ہم پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم جیسے نااہلوں کو ایمان جیسی بیش بہا دولت سے نوازا۔ یہ ہماری بہت بڑی نیک بختی اور سعادت مندی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا۔ اللہ رب العزت کے خزانے میں سب سے بڑی قیمتی چیز بن مانگے، بغیر مطالبے کے، بغیر ریکویسٹ اور درخواست کے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا انعام ہے اگر صحیح معنوں میں اس کو دیکھا جائے۔ ایمان کی حقیقت اگر ہمیں معلوم ہے تو یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور اگر ایمان کی عظمت اور قدر ہمارے پاس نہیں ہے تو ایک معمولی سی نعمت ہے۔ ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ایک ضابطہ بھی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہ اللہ کا ایک دستور ہے، ضابطہ ہے کہ دیکھو میری نعمت پر شکر گزاری کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا، ناشکری کرو گے تو اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا، بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوست بزرگوں، یہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی بیش بہا دولت ہمیں عطا فرمائی۔ آج تک ہم نے اس نعمت پر اللہ کا کتنی مرتبہ شکریہ ادا کیا؟ کیا ہمارے گھروں میں ہم نے وہ نظام بنایا کہ ہم ہماری اہلیہ محترمہ سے کہیں، ہمارے بچوں سے کہیں کہ او میری زوج محترمہ تو کتنی بڑی خوش نصیب ہے، میں کتنا بڑا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے اپنے دونوں کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ ذرا تو سوچ لیں، ذرا میں سوچ لوں کہ جس دن میں نے دنیا میں آنکھ کھولی، جس دن اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا، ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں نے دنیا میں جنم لیا ہوگا، آنکھیں کھولی ہوگی، پتہ نہیں کس کس ملک میں اور کس کس صوبے میں اور کن کن خاندانوں میں اور کن کن مذاہب والوں میں آنکھیں کھولی ہوگی۔ کسی نے یہودی کے گھر میں آنکھ کھولی، کسی نے عیسائی کے گھر میں آنکھ کھولی، کسی نے مجوسی کے گھر میں آنکھ کھولی، کسی نے غیر مسلم کے گھر میں آنکھ کھولی۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا اور کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیا ہوتا تو ہمارا کیا حشر ہوتا، ہمارا کیا حال ہوتا، اور پتہ نہیں ظلم اور ضلالت کی کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے۔ لیکن اللہ کا شکر، اللہ کا فضل، اللہ نے مجھے مسلمان کی گود میں پیدا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ایسی نعمت ہے کہ اس پر اللہ کا شکریہ گھر میں ہونا چاہیے۔ دنیا کی ظاہری نعمت ہمیں مل جاتی ہے، مثال کے طور پر ہمارے بچے نے اعلیٰ پوزیشن حاصل کر لی، یا اچھے نمایاں نمبرات سے کامیاب ہو گیا، یا کسی اچھے عہدے پر فائز ہو گیا، یا اس کی ظاہری ترقی، گھر کا ہر فرد شکر گزار ہو جاتا ہے۔ گھر کی مسکراہٹ بھی اپنے بچوں سے کہے گی کہ اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو اس مقام پر پہنچایا، تمہارے بھائی کو اس مقام پر پہنچایا، تمہارے چچا کو اس عہدے پر پہنچایا۔ اور ایسی دنیا کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ کیا جاتا ہے، لیکن اس عظیم نعمت پر ہم غافل ہیں، لاپرواہ ہیں، بے خبر ہیں۔
تو میرے بھائیوں میرے بزرگ اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ جو ایمان تو نے ہمیں عطا فرمایا اس کو سدا رکھنا، ہمیشہ رکھنا۔ ایمان اے اللہ ہم سے کوئی طاقت چھین نہ لے، ایسی آپ مدد شامل حال فرمانا۔ کیونکہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا دجالی دور ہے، بڑا فتنے والا دور ہے، بڑا ہی بے حیائی اور عریانیت والا دور ہے۔ آج کے زمانے میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ گناہوں کے دروازے، گناہوں کے در ہر جگہ کھلے ہوئے ہیں اور باقاعدہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے اور گناہ میں ملوث ہو جائیے۔ اور گناہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں معمولی چیز نہیں ہے۔ گناہ اس رب کی نافرمانی ہے، گناہ اس رب کو چیلنج ہے جس خالق و مالک نے ہمیں پیدا فرمایا، جس اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، جس اللہ نے ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائی، جس اللہ کی نعمتیں موسلادھار بارش کی طرح ہم پر برس رہی ہے، اسی اللہ کی مخالفت کر کے ہم اسی اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں میرے بھائیوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بچانے کی محنت کرنا ہے، ورنہ یاد رکھنا ہمارے پیارے آقا نے فرمایا ہے کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون، ارے جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، ہاں جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں میرے دوست بزرگوں گناہوں کا انجام ہمارے سب کے سامنے ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، اس سے قبر میں عذاب ہوگا، اس سے پل صراط سے گر جائیں گے، اس عمل سے جہنم کا ایندھن بننا ہوگا۔ لیکن ہمارا دل جو ہے یہ مغلوب ہو چکا ہے اور نفس غالب ہو چکا ہے، شیطان ہم پر حاوی ہو چکا ہے، شیطان نے ہمیں اپنے شکنجے میں لے لیا، جاننے کے باوجود بھی گناہوں سے بچنا مشکل ہو گیا، گناہوں سے بچنا مشکل ہو گیا۔ مثال کے طور پر اب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارا آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی کی چیزوں سے منع فرمایا ہے، ناچ گانوں سے منع فرمایا ہے، میوزک سے منع فرمایا ہے، اس کو پیارا آقا نے پسند نہیں فرمایا۔ لیکن جب تنہائی کا عالم ہوتا ہے، خلوت ہوتی ہے، تو ہمارا نفس ہمیں مجبور کر دیتا ہے اور پھر ہم اس ابن الشیطان یا اس شیطان کے ذریعے گناہوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، گناہوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ گناہ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہزاروں فٹ اور ہزاروں میٹر دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی وہاں جانے سے کتراتے ہیں، اور ظاہر بات ہے جہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے وہاں پر اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوست بزرگوں حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب، ان کا نظریہ تو یہ تھا کہ مسلمان اور کبیرہ گناہ کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کبیرہ گناہ کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر بالفرض اس سے کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا، بڑا گناہ ہو گیا، تو جب تک وہ معافی نہ منگوا لے اسے قرار نہ آئے، اسے سکون نہ آئے، اسے چین نہ پڑے۔ بس میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بس یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیارا آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں ہو اللہ کا ڈر سامنے رکھو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے خلوت میں ہے، چاہے کیوڑ بند ہے، چاہے کمرے میں اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جھانکنے والا نہیں، کسی بھی علم ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ کہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ آدمی کانپ جائے، لرزہ طاری ہو جائے، کبھی طاری ہو جائے کہ میں میرے رب کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں، میرے اللہ کو ناراض کیسے کر سکتا ہوں، میرے اللہ کی جو ہے نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں، یہ دل بے چین ہو جائے۔ فجر کی نماز میں مؤذن اذان اور آدمی سوتا پڑا رہے، ہو ہی نہیں سکتا۔
بے چین ہو جائے, فوراً بستر سے اڑ جائے کہ میرا اللہ کی منادی نے آواز دی ہے کہ آؤ کامیابی تمہیں یہاں ملے گی, سب سے بڑے اللہ ہے, اللہ کی عبادت کے لیے جاؤ, اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آ جاؤ. میرے بھائیوں, میرے دوست بزرگوں, دل کو بنانے کی ضرورت ہے, دل کا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے, دل کو صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے, دل کو قلب سلیم بنانے کی ضرورت ہے. یاد رکھنا, اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. دنیا کے انسانوں یاد رکھنا, آخرت میں جو ہے نا یہ مال کام نہیں آئے گا. آخرت میں یہ اولاد جو ہے جس کے بلبوتے پر تمہیں بہت ناز ہے, کام میں نہیں آئیں گے. تو کیا کام میں آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جو ایسا دل لے کر آئے جو صاف ستھرا ہو, جس دل میں اللہ کی محبت ہو, جو دل نورانی ہو, جس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو, ایسا صاف ستھرا پاکیزہ منزہ دل لے کر جو آئے گا, اللہ اس کے صدقے میں, اس کی برکت سے جنت میں داخل کر دیں گے. تو میرے بھائیو, میرے دوست بزرگ, ہمیں کوشش کرنی کہ اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اگر نفس ہمیں مجبور کرے کہ اس حسینہ کو دیکھ لو, لیکن جو ہے میں اندر سے بے چین ہو جاؤ, پریشان ہو جاؤ, نہیں میرے رب نے منع کیا ہے, میرا رب کا حکم ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. اس غیر محرم کے سامنے دیکھ کر میں اپنی آخرت کیسے برباد کر دوں, میں اپنی جو ہے جنت کا ٹھکانہ کیسے ضائع کر دوں, میں اپنی قبر کو کیسے ویران کر دوں. چاہے نفس پر آریا چل جائے, لیکن میں کسی غیر محرم کے سامنے نہیں دیکھوں گا. کسی کو دھوکہ دینے کی باری آ جائے, نہیں میں دھوکہ نہیں دے سکتا, میں تو نبی کا امتی ہوں. میرے محبوب نے فرما دیا, من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہمارا محمدی نہیں ہے, وہ محمدی نہیں ہو سکتا. میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. جھوٹ بولنے پر شیطان نے مجبور کر دیا, وہ کہے گا میں جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے. نہیں, میں جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ استہزاء میرے بھائیوں, میرے دوستوں, جس نے اللہ سے محبت کر لی تھی, تقوی دل میں پیدا کر لیا تھا, اس کی زندگی کتنی بہترین زندگی تھی کہ بڑا گناہ تو بہت دور کی بات, چھوٹے گناہ بھی جو ان کے قرب و جوار میں نہیں پھٹکتے تھے, ہے نا. ایک مرتبہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو یہ آخرت کا استحضار, آخرت کا ڈر, آخرت کا خوف. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے, گھر کو دستک دی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے, دیکھا ہو امیر المومنین, فرمایا کہ حضرت آپ نے زحمت لی یہاں آنے کی, آپ کا حکم ہو جاتا میں ہی آ جاتا. فرمایا کہ دیکھو حذیفہ, میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ سے میں پوچھوں کہ منافقین کی فہرست ذرا مجھے بتا دیجئے, یا کہ منافقین کون کون ہے مجھے بتا دیجئے. اے حذیفہ, میں یہ پوچھنا آیا ہوں, کئی عمر کا نام تو اس میں نہیں, کئی عمر تو منافقین میں سے نہیں ہے, ذرا مجھے یہ رہبری فرما دیجیے کہ میرا نام منافقین کے فہرست میں تو نہیں. حالانکہ اتنا بڑا مقام ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کان بعد نبی عمر, کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا ہے تو عمر ہو سکتے ہیں. اللہ نے دنیا میں ان کا محل دکھلا دیا, پھر آخر فرمایا کہ عمر تمہارا محل میں دیکھ کر آیا, لیکن آخرت کتنا ڈر, آخرت کتنی فکر. ایک مستقل آدمی ساتھ میں کہ بھائی تو مجھے موت کی یاد دلاتے رہنا, موت کا استحضار پیدا کرواتے رہنا. جب ایک مرتبہ شیشے میں دیکھا سفید بال نظر آئے, میں تو اور اپنے کام میں لگ جا. فرمایا کہ حضرت موت کی یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا میرے وائٹ بال, سفید بال مجھے موت کی یاد دلاتے رہیں گے. یہ کتنا ہمارے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا آخرت کا استحضار. ایک مطلب پیارا آقا نے فرمایا میرے ساتھیوں, اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہو تو مجھ سے وصول کر لیجئے, کوئی اگر مجھے کسی طرح کا بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے لیجئے, آخرت میں میری پکڑ نہ کرنا, آخرت میں میری پکڑ نہ کرنا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول, ایک میرا بدلہ باقی ہے. فرمایا کہ کون سا؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے ایک مرتبہ مجھے چھڑی مار دی تھی. اوہ اچھا, آئیے بدلہ لے لیجئے. فرمایا کہ اللہ کے رسول جس وقت آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میری پیٹھ پر ہنا تھی, میری پیٹھ پر جو ہے کپڑا نہیں تھا, میری پیٹھ کھلی ہوئی تھی. اللہ کے رسول آپ اپنی پیٹھ مبارک کو کھول دیجئے تاکہ میں بدلہ لے لوں. صحابہ کے تیور بدلا گئے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن بیٹھے ہیں کہ آج دنیا میں میرا حق ادا ہو جائے, آخرت میں پکڑا نہ جاؤں. وہ صحابی آگے بڑھے اور پیارا آقا کے جسم سے لپٹ گئے اور مہر نبوت پر بوسہ دینے لگے کہ اللہ کے رسول میں کہاں میری مجال کہ میں آپ سے بدلا لوں. بس زمانے سے یہ امید تھی,
زمانے کی تمنا تھی کہ آپ کی مہر نبوت پر میں اپنا بوسہ دے دوں، آج میرا اللہ نے یہ تمنا میری پوری فرمائی۔ تو یہ استظہار کہ میری قبر ضائع نہ ہو جائے، میری آخرت برباد نہ ہو جائے، میں کہ جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے میں دور کر دیا جاؤں، یہ استظہار پیدا کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایک جو ہے حضرت عثمان خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ بھائی جب اللہ سے تعلق ہو جائے گا نا، ہاں تو دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر سوار ہو جائے گی۔ یہ جو ہے نا ان کا ایک دکان پرچون فروش کی دکان تھی۔ اب اس وقت تو سونے چاندی کے سکے چلتے تھے۔ اب کوئی ساتھی جو ہے کھوٹا سکہ لے کر آ گیا تو حضرت پہچان جاتے تھے کہ سکہ کھوٹا ہے، لیکن اس کھوٹے سکے کو لے کر رکھ دیتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور کھوٹے سکے ایک جگہ جمع کرتے رہے۔ جب آخری وقت آیا تو اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بڑا گنہگار ہوں، اللہ میں نے ہمیشہ جو ہے کھوٹے سکے میں نے دے دیے، اللہ اس امید پر کہ تو میرے کھوٹے کھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، تو میرے کھوٹے کھوٹے اعمال کو قبول کر لے۔ جو کھوٹے کھوٹے سکے جیسے میں نے قبول کر لیے ہیں، اللہ تو میرے کھوٹے اعمال کو بھی قبول فرما لے۔ میرے بھائی یہ آخرت کا استظہار۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آخری وقت ہے، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑے محدثین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ جتنے بھی حضرات بڑے بڑے گزرے ہیں، کچھ نہ کچھ تو نکتہ چینی ضرور ہوئی ہے، کسی کے خلاف قلم اٹھے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے خلاف کسی نے قلم نہیں اٹھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آخری وقت ہے، شاگردوں سے فرمائے کہ مجھے زمین پر لٹا دو۔ حضرت بستر پر آرام کیجئے کہ نہیں مجھے زمین پر لٹا دیجئے۔ زمین پر لٹا دیا گیا، اپنی داڑھی مبارک کو جو ہے زمین پر رگڑنے لگے اور فرمانے لگے کہ اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما لے، عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما لے۔ تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ اچھی موتیں ہیں، بعض بری موتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ جو ہے میں احمد آباد جب جمال پور میں تھا تو عادت تھی کہ اثر کے بعد کسی نہ کسی اسپتال میں چلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ خرا اسپتال وہاں پر سرکھے چواپورا کے بیچ میں تھا، اثر بعد وہیں گیا ہوا تھا۔ ایک جو ہے آخری سانس آخری دم لے رہا تھا اور میری عادت تھی کہ اسلام کا کچھ تعاون یا کچھ سورہ یاسین وغیرہ پڑھ کر، تو اچانک چلانے لگا اور چلاتا اس طرح کہ مجھے راکشش آئے، راکشش آئے، یہ لفظ اس کے راکشش کا لفظ سننے لگا۔ میں اس کے قریب ہو گیا، اس کی بیوی کو اس نے پکڑ لیا اور یہاں پر اتنا خطرناک اس نے کاٹ لیا کہ بیچارہ خون بہنے لگا۔ میں نے زبردست اس کو چھڑایا اور یہی راکشس کہتا کہتا دنیا سے چلا گیا۔ بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا، تھوڑا اطمینان ایسا دلا کر تھوڑی دیر اس کا بیٹھا رہا، اس کے بچے کو فون بھی کیا، وہ بھی آ گئے۔ میں نے کیا جو ہے آپ یہ آپ کے خاوین اس طریقے سے چلا کر گئے، ان کا کوئی ایسا کام کہ شراب پیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ اللہ نے، میں سمجھ گیا کہ یہ عذاب کے فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے آ گئے۔ اس لیے میرے بھائیو میرے بزرگوں، ہمیں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، آخرت کا استظہار پیدا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوگی جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ پھر آقا نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقول مجنون، ارے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، ایسے کرو، بلند آواز سے کرو کہ لوگ کہیں یہ پاگل ہے کیا، پاگل ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اللہ کو ہم یاد کرتے رہیں گے تو اللہ ہمیں یاد رکھے گا، اللہ کو ہم یاد کرتے رہیں گے تو اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ ہاں، ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ ذکر کرنے والا زندے کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی طرح ہے۔ اللہ کو ذکر کرنے والا بڑا پسند ہے۔ جنت کا ایک دروازہ ہی ذاکرین کے لیے بنا کر رکھ دیا کہ جو ذکر کثرت سے کرے گا اس کا یہ امتیاز ہوگا، اس کی خصوصی شان ہوگی کہ اس کو اس دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو میرے دوست بزرگوں، ہر گھر میں ذکر کو زندہ کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، آؤ اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں۔ اللہ کو ہم یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے گا۔ اللہ جس کو یاد رکھے گا وہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو دلی تمنا خواہش ہے کہ بیان تو نہیں کرنا تھا لیکن کچھ قیمتی باتیں سامنے آ گئی، بس ہم تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیں، کریں انشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ہمیں لا الہ الا اللہ، اس سے جو ہے ہمارے دلوں میں جو گندگی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔
کئی بت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئے، ان بتوں کو ختم کرنا ہے. بس اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. اللہ سے اتنا قرب حاصل کر لینا ہے کہ اللہ کو ہماری زندگی پر رحم آ جائے. اور پھر آخر میں جو ہے ایک تصویر، پہلے 2 تصویر لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے، پھر 4 تصویر اللہ کی پڑھنی ہے، اور پھر 4 تصویر اللہ اللہ کی پڑھ لیں گے. پھر ایک تصویر جو آخر میں اللہ اللہ اللہ. یہ تصویر جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا معافی صافی کروا لیں گے. کیا کروا لیں گے؟ معافی صافی. اللہ اللہ اللہ. یعنی ایک معصوم سا بچہ جو ہوتا ہے نا کتنی بڑی غلطی کر لے، لیکن جب ماں سے کہتا ہے ماں ماں ماں، تو ماں معاف کر دیتی ہے اور اس کی مراد پوری کر دیتی ہے نا. ماں معاف کر دیتی ہے بلکہ اس کی مراد پوری کرتی ہے. ایسے ہم اللہ سے کہیں گے اللہ اللہ اللہ. اللہ آج تک کی زندگی بہت غفلتوں میں گزار دی، بہت گناہ کر لیے، بہت ناراض کر لیا، بہت آپ کے حکموں کو توڑا ہے، بہت پیارے نبی کو ناراض کیا ہے. اللہ اللہ، اس زبان سے اللہ اور دل میں اللہ. بس اب بہت ہو گیا، اب بہت ہو گیا، بس اب تو دل میں بیٹھ جا. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ہے نا. اللہ کو اس طرح منانا ہے. پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر دعا کر لیں گے، ٹھیک ہے. ذکر سے پہلے 7 مرتبہ استغفار اور 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں. تسبیح گاڑی میں رہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور انشاءاللہ یہ ذکر کی عادت ہمارے گھروں میں بھی شروع کرنی ہے. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 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 الله
دو منٹ مراقبہ کر لو کہ ہم نے ہماری زندگی کہاں گزاری. اللہ سے مناجات کر لو تھوڑا سا. بات کو اندر سے محسوس کر لیں. میرا رب کا کتنا بڑا نافرمان بندہ, پھر بھی میرا رب مجھے رکھتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, سب کچھ میرا رب کا. اللہ سے سچے دل سے دعا کر. اللہ سے اللہ 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 اللہ. لا اله الا الله وحده لا شريك له احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا محسن لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشى ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا
اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا ذا الجلال والاكرام ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساکین. اے میرے پیارے پیارے خدا، اے ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والے اللہ، اے میرے پیارے رحیم و کریم خدا، اللہ آپ کتنے پیارے اور کتنے اچھے ہیں کہ آپ نے ہم جیسے نانوں کو ایمان جیسی دولت سے نوازا. اللہ یہ آپ کا پر بہت بڑا احسان ہے، انعام ہے. لیکن میرے اللہ ہم تو بڑے ناقدرہ ہیں، تو بڑے ناشکرہ ہیں. میرے رب آپ کتنے رحیم اور کریم کہ اتنی زیادہ ناراض اور مخالفت اور نافرمانی کے باوجود آپ نے تو کبھی اپنا کھانا نہیں روکا، کبھی پانی نہیں روکا، کبھی ہوا نہیں روکی. آپ نے تو مستقل کھلایا پلایا، اچھے سے اچھا رکھا. لیکن میرے رب ہم تو نمک حرامی نکلے. آپ ہی کا کھایا، آپ ہی کا پیا، آپ ہی کا دیا پہنا، اور مخالفت کی تو آپ کی. اے میرے اللہ ہم نے بہت ناراض کیا، آپ کو بہت ناراض کیا. اے اللہ، اے میرے اللہ ہمیں تو آپ کا بندہ بننا چاہے دیے، اس کے بجائے ہم دنیا کے بندے بن گئے، دنیا کے غلام بن گئے. ہے میرے رب ہر وقت دنیا دنیا تو یاد نہ آیا. میرے اللہ مہینے گزر جاتے تیرا کلام پاک یاد نہ آیا. مہینے گزر گئے، رات کی آخری تنہائی تجھے بہت پسند ہے، اس میں تو یاد نہ آیا. ہر اچھے کام میں تو یاد نہیں آتا. میرے اللہ تو ہمیں کبھی نہیں بھولتا، ہر وقت یاد رکھتا ہے، ہر وقت بچاتا ہے، ہر وقت احسان کرتا ہے. میرے اللہ ہمیں کہیں ضائع نہ کر دینا. میرے اللہ، میرے پیارے اللہ ایک دن تیرے پاس آنا ہے، کمانا ہے، تو ہی جانتا ہے. اے اللہ بچے بھی آ رہے ہیں، جوان بھی تیرے پاس آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں. اے اللہ اب دھوکے میں پڑے ہوئے، میرے رب تو دھوکے میں پڑے ہوئے. اے میرے رب کیا ہوگا اگر ملک الموت نے ہماری گردن پکڑ لی؟ چل تجھے اللہ یاد کرتا ہے. میرے مولا ہماری تو کچھ بھی تیاری نہیں ہے، سفر بڑا طویل ہے، بڑا لمبا ہے، توشہ کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں 60-70 سال رہنا اور ہزاروں سال کی تیاری، جہاں ہمیشہ رہنا. یہ اللہ ہمارے دونوں ہاتھ خالی ہے، دونوں ہاتھ خالی ہے. دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، دنیا میں اس فانی دنیا کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے. اے اللہ فانی حسن کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے. ہائے میرے اللہ، او میرے اللہ یہ تو منحوس چیز، دل سیاہ ہو چکے ہیں، دل سیاہ ہو چکے ہیں. میرے اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں. اے اللہ ہماری خلوت اچھی بنا دے، ہماری خلوت اچھی بنا دے، ہماری خلوت بنا دے. اے میرے مولا شیطان ہمیں مجبور کرے، گناہ کر لے. اے اللہ تڑپ جائے، ہمارے جسم میں لرزہ طاری ہو جائے، بے چین ہو جائے. فائن اللہ میرا رب تو دیکھتا ہے، تو دیکھتا ہے، تو دیکھتا ہے. تو کہاں چلا جائے گا؟ اے اللہ استثار ہمیں نصیب فرما دے، استثار ہمیں نصیب فرما دے. اللہ ہمیں راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے آمدزاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، مناجات کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ اپنے کلام پاک اس لیے دیا تھا کہ ہم اس کو پڑھتے سمجھتے اس پر عمل کرتے، مہینوں گزر جاتے ہیں ایک صفحہ تک نہیں پڑھ پاتے. اللہ قرآن آخرت میں اللہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گا. اللہ میں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا اہتمام
کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو منور فرما دے، ہمارے دل کو نورانی فرما دے، ہمارے دل کا تزکیہ فرما دے، ہمارے دل کا تصفیہ فرما دے، ہمارے دل کو منزہ فرما دے، صاف ستھرا فرما دے۔ ایسا دل کہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو اللہ آپ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے مولا ہمیں اس لائق نہیں ہے، ہمیں اس قابل بنا دے، ہمیں اس قابل بنا دے، ہمیں اس قابل بنا دے، شیطان کی شرارت سے پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ ہی بچا سکتے ہیں، ورنہ شیطان بڑا طاقتور ہے، ہمیں اللہ پھسلا دیتا ہے، بار بار پھسلا دیتا ہے۔ اللہ ہم پکے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ پکے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ گناہ نہیں کریں گے، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ اللہ گھر والوں پر ظلم نہیں کریں گے، اللہ اپنے بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اس کے دل کو نہیں توڑیں گے، رشتہ داروں کو ناراض نہیں کریں گے۔ اے اللہ جس کو اپنے جوڑنے کا کہا اس کو جوڑ کے رکھیں گے، اس کو دور نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہر وہ کام کریں گے جس کا آپ کا حکم ہے، ہر اس کام سے بچیں گے جس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ میں سچا پکا آپ کا بندہ بنا دیں، آپ کے پیارے حبیب کا سچا پکا غلام بنا دیں۔ اللہ ہم تمام کہیں جماؤنا بے انتہا قبول فرما دے۔ اے میرے اللہ جیسا آپ نے یہاں پر ہمیں جمع کیا ہے، اے اللہ جنت میں بھی ہمیں جمع کر کے اے اللہ آپ کا ذکر کرنے والا بنا دیجئے، آپ کے ذکر کے سعادت سے مالا مال فرما دیجئے گا۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما دیجئے، جو اللہ جس لائن سے پریشان اس کی پریشانی کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مقروض اس کے قرضے کی ادائیگی کی کیسے شکل صورتیں پیدا فرما دیجئے، جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے اس جائز تمنا کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے۔ اے اللہ آپ کا استظہار عطا فرما دیجئے، آپ کا قرب عطا فرما دیجئے، آپ کا دھیان عطا فرما دیجئے، آپ سے سچی پکی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اللہ کرم سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔